آج کے اس خاص تجزیے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ ہم جن تاریخی حوالوں کا جائزہ لے رہے ہیں وہ ہزاروں سال پرانی آخرت کی پیشگوئیوں کو سیدھا آج کے مڈل ایسٹ کے حالات اور جنگوں سے جوڑتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سنسنی خیز بیانیہ ہے جو تاریخ اور مستقبل دونوں کو ایک ہی نقطے پر لا کھڑا کرتا ہے۔ اس پوری تحقیق کے دوران جو سب سے بڑا اور چونکا دینے والا سوال بار بار سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا آخری زمانے کا وہ پیشگوئی شدہ خطرناک ویلن جسے سفیانی کہا گیا ہے، کیا وہ جدید شام کے ان کھنڈرات میں پہلے ہی قدم رکھ چکا ہے؟ یہ سوال قدیم تاریخی حوالوں اور آج کی خبروں کے درمیان ایک زبردست ربط پیدا کرتا ہے۔ پہلا حصہ، شام کی اہمیت اور پیشگوئی کا دل۔ دیکھیے، ان پیشگوئیوں کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے ہمارا سورس مٹیریل اس بات پر زور دیتا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اس مخصوص جغرافیائی خطے کو سمجھنا ہوگا۔ ان تمام حوالوں میں ایک مشہور حدیث نبوی سب سے زیادہ توجہ کھینچتی ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ شام اسلام کا دل ہے۔ بس یہیں سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ آنے والے دور میں اس خطے کا روحانی اور تاریخی وزن کس قدر زیادہ ہونے والا ہے۔ یہ پیشگوئیوں کا اصل گڑھ ہے۔ لیکن یہ شام کا علاقہ اصل میں ہے کیا؟ جغرافیائی لحاظ سے دیکھیں تو یہ صرف ایک موجودہ ملک کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ اس میں آج کا فلسطین، شام، اردن اور لبنان کا پورا علاقہ شامل ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام کا اس بابرکت زمین سے نہایت گہرا تعلق رہا ہے، تو یہ کوئی عام خطہ بالکل نہیں ہے۔ دوسرا حصہ، تنازع کی جڑیں، خون اور طاقت کا کھیل۔ آخر اس مقدس زمین پر کرپشن اور خون خرابے کا آغاز کیسے ہوا؟ آئیے تاریخ پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اگر ہم تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو اس خطے کا کنٹرول بدلتا رہا ہے۔ قدیم دور میں یہاں رومن امپائر کا راج تھا، پھر 7ویں صدی میں جنگ یرمک کا مارکا ہوا جہاں خالد بن ولید کی کمان میں اسلامی فوج نے تاریخی فتح پائی۔ لیکن پھر خلافت کے دور میں ایک بڑا موڑ آیا، خاص طور پر جب حضرت عثمان کے دور میں معاویہ کو اس علاقے کا گورنر مقرر کیا گیا، جس کے بعد تاریخ نے ایک نیا ہی رخ اختیار کر لیا۔ یہیں سے حالات تیزی سے تبدیل ہوئے۔ معاویہ نے اپنا دارالحکومت دمشق منتقل کر کے طاقت اور دولت کو ایک جگہ اکٹھا کرنا شروع کیا۔ ہمارے سورسز بتاتے ہیں کہ یہ وہ وقت تھا جب وفاداریاں خریدی گئیں اور حضرت علی کے ماننے والوں پر شدید ظلم و ستم کا وہ سلسلہ شروع ہوا جس نے آگے چل کر یزید کے دور میں ایک انتہائی افسوسناک اور تاریک شکل اختیار کر لی۔ اب یہاں کتنا گہرا اور حیران کن تضاد دیکھنے کو ملتا ہے۔ جو جگہ کبھی صرف نبیوں کی سرزمین اور روحانیت کا مرکز ہوا کرتی تھی، وہ کیسے ظالموں کا گڑھ بن گئی۔ یہ تبدیلی واضح کرتی ہے کہ کس طرح ایک مقدس اور بابرکت زمین کو کرپٹ اور ظالمانہ حکمرانی کا بیس کیمپ بنا دیا گیا۔ تیسرا حصہ، ماڈرن سیرین سول وار اور جیو پولیٹیکل تباہی۔ اب ذرا وقت کے پہیے کو تیزی سے گھما کر آج کے دور میں لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ پرانی کشمکش جدید دور کے شام کی تباہی سے کیسے جڑتی ہے۔ اس جائزے کے مطابق موجودہ تنازع کی شروعات بھی حیران انگیز طور پر معاویہ نامی ایک لڑکے کی وال چاکنگ سے ہوئی، جس پر حکومت کی جانب سے شدید کریک ڈاؤن کیا گیا۔ پھر جب عرب اسپرنگ کے پرامن مظاہرے ہوئے تو ان پر گولیوں اور کیمیائی ہتھیار برسائے گئے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ فری سیرین آرمی وجود میں آئی، خانہ جنگی شروع ہو گئی اور آخرکار ISIS نے انٹری ماری، جس سے ہلاکتوں کی تعداد میں خوفناک حد تک اضافہ ہوا۔ دراصل یہ کوئی عام خانہ جنگی نہیں بلکہ ایک بہت بڑی اور پیچیدہ عالمی بساط ہے۔ یہ جائزہ بڑے غیر جانبدارانہ انداز میں نقشہ کھینچتا ہے۔ ایک طرف بشار الاسد کی حکومت ہے جسے ایران اور روس کی سپورٹ حاصل ہے، دوسری طرف باغی فورسز ہیں جنہیں سعودی عرب، قطر اور ترکی کی حمایت حاصل ہے، جبکہ امریکہ، CIA اور اسرائیل اپنے مفادات کے تحت اس حکومت کو گرانے کی کوشش میں ہے۔ یہ بساط اتنی الجھی ہوئی ہے کہ پورا ملک دنیا بھر کی پراکسی وار کا میدان بن چکا ہے۔ چوتھا حصہ، سفیانی کی پہچان۔ کیا وہ کوئی ایک شخص ہے یا پھر کوئی پورا نظام؟ یہ اس تجزیے کا سب سے پراسرار اور دلچسپ حصہ ہے۔ تاریخی کتابوں اور پیشگوئیوں میں اس سفیانی کی بڑی واضح نشانیاں لکھی ہیں۔ وہ معاویہ اور یزید کی نسل سے ہوگا۔ ظاہری طور پر سرخ، جانوروں جیسا چہرہ اور نیلی آنکھیں، دل لوہے کی طرح سخت جو عورتوں اور بچوں پر ذرا برابر رحم نہیں کرے گا، اور بظاہر تو نیک نظر آئے گا لیکن دمشق میں بیٹھا ہوا وہ اندر سے مکمل منافق اور کرپٹ ہوگا۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ آج کے کچھ نمایاں کردار جیسے امریکہ کی حمایت یافتہ ابو محمد الجولانی ان تمام مخصوص نشانیوں پر پوری طرح فٹ نہیں بیٹھتے۔ تو پھر سفیانی ہے کون؟ اسی الجھن کی وجہ سے ہمارے سورس مٹیریل میں دو دلچسپ تھیوریز سامنے آتی ہیں۔ پہلی تو وہی روایتی تھیوری کہ سفیانی واقعی کوئی ایک ڈکٹیٹر ہوگا جو دمشق کے کسی محل سے بیٹھ کر ظلم کرے گا، لیکن دوسری تھیوری یہ کہتی ہے کہ شاید سفیانی کوئی ایک فرد نہیں بلکہ ظلم اور تشدد کا ایک پورا چلتا ہوا نظام ہے، یعنی دہائیوں سے چلنے والے ایسے شدت پسند گروہ جیسے 80 کی دہائی میں سپاہ صحابہ جنہوں نے منظم طور پر ایک مخصوص طبقے کو نشانہ بنایا۔ یہ سوچنے پر مجبور کر دینے والا اینگل ہے۔ پانچواں حصہ، اختتام کی نشانیاں، زلزلے اور بھورے گھوڑے۔
अब हम उन खौफनाक निशानियों की तरफ बढ़ते हैं जो इस कयामत खेज दौर के शुरू होने की घंटी बजाती हैं। यहाँ से सस्पेंस उरूज पर पहुंच जाता है। हमारे सोर्सेज के मुताबिक ये सिलसिला कुछ यूं होगा। सबसे पहले दो ग्रोह शाम के कंट्रोल पर मुसलसल आपस में जंग करेंगे। फिर इस पूरे खित्ते में एक इंतहाई खौफनाक और तबाहकुन ज़लज़ला आएगा। तीसरे मरहले में मगरिब की तरफ से कुछ सवार जर्द झंडों के साथ भूरे घोड़ों पर जाहिर होंगे। और चौथा ये कि दमिश्क का एक मखसूस गांव जिसे हरुस्ता कहा जाता है पूरी तरह जमीन बोस हो जाएगा। ये सब इस सुफियानी के जाहिर होने से पहले की एक खौफनाक तमहीद है। अब जरा इस हैरत अंगेज बात पर गौर करें। आज के जदीद माहिरीन ज़िलज़िले ने भी बाकायदा वार्निंग दी है कि दमिश्क के बिल्कुल करीब डेड सी ट्रांसफॉर्म फॉल्ट की वजह से किसी भी वक्त एक बहुत बड़ा ज़लज़ला आ सकता है। इस जदीद साइंसी डेटा का उन कदीम मजहबी पेशगोइयों के साथ इस तरह मिल जाना वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है और इसे एक बराह रास्त खुदाई मुदाखलत के तौर पर देखा जा रहा है। और भूरे घोड़ों वाला हिस्सा तो और भी होश उड़ा देने वाला है। जरा तसव्वुर करें, अगर हजारों साल पहले के इंसानों को आज के मॉडर्न ग्रे फाइटर जेट्स और बख्तरबंद टैंक्स दिखाए जाते तो क्या वो उन्हें भूरे घोड़े ही नहीं कहते? इस जायजे ने जिस तरह इन कदीम अल्फाज को आज की जदीद मगरबी जंगी टेक्नोलॉजी और फिजाई हमलों से जोड़ा है, वो वाकई कमाल की ऑब्जर्वेशन है। छठा और आखिरी हिस्सा, आखिरी तबाहकुन जंग यानी कूफा व मुकाबला दमिश्क। अब हम इस तज्जिए के बिल्कुल क्लाइमैक्स पर आ चुके हैं, जहां हक और बातिल की इस अजीमुशान फाइनल वॉर का जिक्र है। रिवायत बताती हैं कि जैसे ही इमाम मेहदी काबा में अपने 313 साथियों के साथ जाहिर होंगे तो उनके खिलाफ सुफियानी दमिश्क से एक बहुत बड़ी और सफाक फौज रवाना करेगा। लेकिन रास्ते में ही एक बहुत बड़ा मौजज़ा रूनुमा होगा। वो पूरी की पूरी फौज बेदा के सहरा में जमीन के अंदर धंस जाएगी। कहा जाता है कि इस पूरी फौज में से सिर्फ एक अकेला शख्स जिंदा बचेगा जो वापस जाकर इस खौफनाक वाक़े की खबर देगा। इस मौजज़े के बाद वाक़यात में ज़बरदस्त तेज़ी आएगी। खुरासान की तरफ से बनु तमीम कबीले के शुएब बिन सालेह खड़े होंगे और पुरस्रार काले झंडे उठाए एक अजीम व शान फौज की क़यादत करेंगे। वो आगे बढ़ते हुए सफियानी की बची खुची फोर्सेस को कुचल देंगे, यरूशलेम में अपना झंडा लहराएंगे और बिलाखिर कूफा को इमाम मेहदी का सबसे बड़ा मिलिट्री और ऑपरेशनल बेस बना देंगे। यहाँ आकर इस पूरे बयानिए में तारीख का एक दायरा मुकम्मल होता नजर आता है। एक तरफ इमाम मेहदी हैं जिनका मरकज कूफा है, नस्ल हजरत अली की है और उनका हतमी मकसद जमीन पर खालिस खुदाई इंसाफ कायम करना है। और दूसरी तरफ सुफियानी है जिसका मरकज दमिश्क है, नस्ल मुआविया की है और मकसद सिर्फ और सिर्फ जुल्म की हुक्मरानी है। ये सब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे तारीख की कदीम जंगे सफ़ीन को दोबारा जिंदा करके इसे एक आखिरी और फैसला कुन अंजाम तक पहुंचाया जा रहा। तो इन तमाम बातों का निचोड़ क्या है? जब बिलाखिर दमिश्क के उन जलते हुए खंडरात पर उड़ने वाली धूल नीचे बैठेगी तो क्या हम सिर्फ तारीख को खुद को दोहराते हुए देखेंगे या फिर ये आखिरी और तारीख की सबसे बड़ी पेशगोई बिल्कुल इसी वक्त हूबहू हमारी आंखों के सामने सच साबित हो रही है? ये एक ऐसा पुरस्कार और गहरा सवाल है जो तारीख और आज के हालात को देखने का हमारा पूरा जाविया बदल सकता है।